بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک کے موضوع کا تسلسل ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس موضوع کو اسی طرح جاری رکھیں اور اس کے سارے پہلوؤں پر گفتگو کریں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی جہاد کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ اسلامی جہاد فتنہ اور دہشت گردی کے خلاف ہی ہے۔ اسلامی جہاد فتنہ اور دہشت گردی کے خلاف ہے، نہ یہ کہ اسے ہی آپ دہشت گردی سے جوڑ دیں۔ اور ویسے بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو انسان کا خالق ہے، جس چیز کا وہ حکم دے رہا ہے، وہ چیز فتنہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ جو چیز انسان کی بہتری کے لیے ہے، اس کا خالق اسی کا ہی اسے حکم دیتا ہے۔ اور جو دین امن کا دین ہے، جو دین رحمت ہے، امن کا دین ہے، جس کے نبی رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیرت کی بات ہے دہشت گردی کو ان سے نتھی کر دیا جاتا ہے، اس سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس پر میں نے عرض کیا تھا، اس میں کچھ غلطیاں ہم مسلمانوں کی ہیں اور کچھ شرارتیں اسلام دشمن قوتوں کی ہیں، لیکن یہ شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ اپنی اس شرارت میں کامیاب ہو جائیں۔ ہاں، وقتی طور پر وہ کچھ مقاصد حاصل کر لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن غالب اللہ کے دین نے ہی آنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ نے سورۃ البقرہ کی آیات سماعت فرمائی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جہاد کا حکم دیا، اور پھر ساتھ ہی اس نے جہاد کا فلسفہ بھی بیان فرمایا۔ اس میں جہاد کا حکم کب دیا گیا، یہ میں نے کچھ عرض کیا تھا، کچھ میں آج عرض کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک جو آیت پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی، وہ آپ کے سامنے پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 190 ہے، پھر آگے آیت نمبر 191 192، یہ اسی کا ہی تذکرہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ وَلَا تَعْتَدُوا۔ یہ حکم اس وقت آیا جب مسلمان ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ چلے گئے، اور 2 سال تک مسلمانوں نے وہاں بھی صبر کیا، اور اہل کفر کی تمام سازشوں کو وہ برداشت کرتے رہے، شرارتوں کو برداشت کرتے رہے۔ 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے مظالم کو برداشت کیا۔ یہ شریف بھائی گلی سے بچوں کو بھگائے نا ذرا، ادھر گلی میں شور کر رہے ہیں۔ 13 سال تک مسلمانوں نے مکۃ المکرمہ میں ان مظالم کو برداشت کیا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ 13 سال وہ اور 2 سال جو پہلے ہیں مدینۃ المنورہ کے، ان میں جہاد نہیں تھا، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی 13 سالہ زندگی جہاد سے خالی تھی۔ اس میں تو جہاد کیا ہی نہیں انہوں نے، صرف باقی کے جو 7 سال بنتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ میں 8 سال، تو اس میں جہاد فرمایا، تو وہ 13 سال 15 سال جو ہے نا جہاد سے خالی ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا الزام آ جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں جہاد کو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد کو ہم سمجھے نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ دیکھیے، جہاد کی کچھ اقسام ہیں، اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم جہاد کے کس پہلو کو سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں۔ جہاد کی 2 قسمیں، پہلے جرنل جو 2 قسمیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے جہاد اکبر اور ایک ہے جہاد اصغر، پھر ان کی آگے اقسام ہیں۔ جہاد اصغر جو ہے وہ ہے تلوار کے ساتھ اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ لڑنا، یہ جہاد اصغر کہلاتا ہے۔ کیا؟ یعنی اسلام دشمن جو قوتیں ہیں جو اسلام پر حملہ آور ہوتی ہیں یا اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، تو ہتھیار اٹھا کر ان کے ساتھ لڑنا، اپنی جان کو قربان کر دینا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ عز و جل نے جہاد اصغر قرار دیا ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ اتنی بڑی قربانی دے دی اور وہ جہاد اصغر ہو جائے، یعنی جان کی قربانی دے دے انسان، اور وہ جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد۔ کیا؟ چھوٹا جہاد۔ اور ایک ہے جہاد اکبر، ایک ہے جہاد اکبر۔ اب جہاد اکبر کیا ہے، اس پر ہم صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث، اس کا مفہوم سماعت کر لیں۔ مشکات المصابیح کے اندر بھی ہے، دیگر کتب تفاسیر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ارشاد کو لکھا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوے سے واپس لوٹتے ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ میرے صحابہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف لڑنا، یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ اب عمومی طور پر ایک دوسرا لفظ بھی قرآن کے اندر استعمال فرمایا،
جسے قتال فی سبیل اللہ کہا گیا، ٹھیک ہے نا جی، جیسے وقاتلون فی سبیل اللہ، یہ میں عرض کرتا ہوں آگے۔ قتال جو ہے وہ جہاد میں تو شامل ہے، لیکن قتال اور جہاد کا معنی ایک نہیں ہے۔ قتال اور جہاد کا معنی ایک نہیں ہے۔ جہاد اور قتال کا تعلق، رشتہ کل اور جز کا ہے، کل اور جز کا ہے۔ ایک چیز کل ہوتی ہے، ایک اس کا جز ہوتا ہے۔ مثلا جیسے یہ گلدستہ ہمارے سامنے سجا ہوا ہے، میں اس میں سے ایک پھول اٹھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک پھول کیا ہے؟ جز ہے۔ کیا ہے؟ جز ہے۔ اور یہ سارا جو گلدستہ ہے وہ کل ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل ہے، وہ پورا ہے۔ اب ہم اگر جز کو کل کا نام دیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی، اس لیے کہ گلدستہ بننے کے لیے نیچے پیالہ چاہیے، کپ چاہیے، جو بھی چیز وہ چاہیے، پھر دیگر لوازمات ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، مختلف رنگ کے پھول بھی ہیں، اس میں سے ہم نے ایک پھول لیا تو یہ اس کا جز ہوا۔ کیا اس کا جز ہوا؟ تو یہ کل تو نہ ہوا نا۔ اب زیادتی کیا ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اسلام کا جہاد کا ایک جز ہے قتال، اس کو مکمل جہاد بنا کر سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھو جی، اسلام کا کام، مسلمانوں کا کام ہی تو خون ریزی ہے، اس لیے کہ انہیں بار بار قتال کا حکم دیا گیا ہے، لہذا یہ جہاد میں شامل ہے، یہ جہاد ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ پہلے سمجھایا تو جائے نا، قتال کا حکم دیا کب گیا اور قتال کی ضرورت کب پیش آتی ہے، یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب جہاد جو ہے اس کی دیگر اقسام جو ہیں وہ مکمل جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے جہاد باللسان، جہاد باللسان، نمبر ایک جہاد باللسان، نمبر دو، یا پہلے پہ آپ جہاد بالسیف لے لیں، نمبر ایک جہاد بالسیف، نمبر دو جہاد باللسان، نمبر تین جہاد بالنفس، نمبر چار جہاد بالمال، جہاد بالمال۔ اب کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ چار قسمیں ہو گئیں۔ اب جو پہلی قسم میں نے عرض کی، جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ، یعنی ہتھیار کے ساتھ لڑنا دشمن کے ساتھ، جس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ خدا کے بندوں، پہلے اسلام کو سمجھ تو لو نا، بعد میں تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسلام نے اسے جہاد اصغر کے درجے میں رکھا ہے۔ کس درجے میں رکھا ہے؟ جہاد اصغر کے درجے میں رکھا ہے، کہ یہ چھوٹا جہاد ہے۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے جہاد بالنفس، جہاد بالمال، اور جہاد بالنفس، جہاد بالمال، یہ بڑے نفس کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جہاد باللسان، جہاد باللسان یعنی زبان کے ساتھ۔ اب یہ تین جو ہیں یہ ہیں جہاد اکبر کے اندر۔ کس کے اندر؟ جہاد اکبر کے اندر۔ اکثر ہمارے چونکہ جو نوجوان ہیں ان کے اوپر سوشل میڈیا کا بہت سوار ہوتا ہے، کیونکہ موبائل پاس ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے مفکر ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو جب کوئی جہاد کی بات سمجھاتا ہے تو آگے سے کبھی کبھی میں نے جہاد کے اوپر موضوعات لکھے تو اس طرح کے جو مرزا جیلمی کے فالوورز میں سے تھے وہ آئے کمنٹ کہنے لگے، جی آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ آئی بات کو؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ادھر کیوں بیٹھے؟ آپ فلسطین جائیں۔ ان نادانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہیں اتنا اس جاہل نے جاہل بنا دیا ہے، اندھا بنا دیا ہے، تمہیں یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ جہاد ہے کیا، جہاد ہے کیا۔ چونکہ مرزا جیل میں تو کہتا ہے جہاد ویاد کچھ نہیں ہے۔ اسی کا بڑا باپ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے تو انگریز کے حکم کے اوپر فتویٰ لکھا تھا کہ باقاعدہ کہ جہاد میں نے منسوخ کر دیا ہے، میں نے منسوخ کر دیا۔ اس لیے اس طرح کے لوگ جو نا یہ جہاد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اونچی بولے نا، جہاد کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تاکہ آپ کو، آپ کی نسل نو کو سمجھ میں آئے کہ یہ لوگ ہیں کون، یہ لوگ ہیں کون۔ تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا، یہ ان کے چھوڑے ہوئے شتونگڑے ہیں جو دنیا بھر کے اندر موجود ہیں، صرف پاکستان کے اندر نہیں، دنیا بھر کے اندر اس قسم کے شو پیس جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں۔ اب ذرا سنیے نا، اب 13 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد فرمایا، اس جہاد کا آپ کیا کہیں گے؟
جی جی نہیں، وہ جہاد اکبر ہے جو جہاد باللسان ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالنفس ہے. یہ تین، یہ جہاد اکبر میں آتے. کس میں آتے ہیں؟ اکبر میں آتے ہیں. وہ بھی میں آگے آپ کو سمجھا دیتا ہوں نا. اب 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جہاد کیا، سب سے مشکل ترین جو جہاد، ہاں جان دینا بہت مشکل ہے، جان دینا، کیونکہ سب سے پیاری چیز انسان کی اپنی جان ہے، اس کو قربان کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اس سے بھی بڑا مشکل کام جو ہے وہ ہے اپنے آپ سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا. اور اسی کے ساتھ ہی سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ زبان سے کلمہ حق کہنا، کلمہ حق کہنا اور اس پر ڈٹ جانا، اس پر ڈٹ جانا، استقامت کے ساتھ اس کو کہتے چلے جانا. یہ نہیں کہ آج کچھ کہنا ہے کل کچھ کہنا ہے، آج کچھ بات کر دی کل کچھ بات کر دی. نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا اور جو دعوت دی، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ. اے لوگو یہ کہو، اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کبھی اپنے اس کلمے سے روگردانی کی ہو؟ استغفر اللہ. کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوے سے پھر گئے ہوں؟ کبھی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا کر لیا ہو؟ نہیں. کئی بار پیشکشیں بھی کی گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واضح موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن چاہتے ہو ہم آپ کو حسن دے دیتے ہیں، حسین و جمیل، مکے کی عرب کی جس خاتون کا آپ کہتے ہیں ہم اس سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں. اگر آپ مال چاہتے، جتنا دولت چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں، وہ آپ لے لیں. آپ اگر سرداری چاہتے ہیں، حاکم بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پورے عرب کا سردار مان لیتے ہیں. صرف ایک کام کریں، آپ لا الہ الا اللہ تو کہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہمارے جھوٹے معبود ہیں نا ان کو غلط نہ کہیں، ان کو غلط نہ کہیں. یعنی حق کو حق تو کہیں مگر غلط کو غلط. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ جس معاشرے میں جی رہے ہو کچھ جینا سیکھو، کچھ جینا سیکھو، کچھ بولنا سیکھو، کچھ کہنا سیکھو، اپنے شعور کو بیدار کرو. یہ پیشکش 14 صدیاں 1450 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی تھی کہ آپ بے شک سچ کہتے رہیں لیکن جو برائی ہے نا اس کو برا نہ کہیں، اس کو برا نہ کہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ حسن تو چھوٹی سی بات ہے، یہ سرداری تو چھوٹی سی بات ہے، یہ حکومت تو چھوٹی سی بات ہے. اگر تم سورج اور چاند کو توڑ کر لے آؤ، اس کو کھینچ کر لے آؤ، تم اگر قدرت رکھتے ہو اور سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو، چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو، تو پھر بھی میں حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا. سچ کو سچ کہوں گا، جھوٹ کو جھوٹ کہوں گا. جو معبود حق ہے اسے حق کہوں گا، جو معبود باطل ہے اسے باطل کہوں گا. تم مجھے اس سے روک. اب ذرا سوچیں، اس سے بڑا جہاد کوئی اور ہو سکتا تھا کہ پورا معاشرہ مخالف ہو گیا، پورا معاشرہ مخالف ہو گیا، صرف ایک شخصیت کھڑی ہوئی ہے ڈٹ کے، صرف ایک شخصیت، پورا معاشرہ مخالف ہو گیا ہے، مخالفت کر رہا ہے. اور مخالفت کس قسم کی ہے؟ یہ ہے جہاد باللسان، جو جہاد اکبر، جو ہمیں سیکھنا ہے، جو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنانا ہے، قرآن کریم سے لینا ہے ہم نے، اور پھر اس کو آگے بڑھانا ہے. تب جا کر ہمیں وہ عزت ملے گی جو ان لوگوں کو ملی تھی جنہوں نے صدیوں تک پھر سلطنت کی تھی، حکمرانی کی تھی. وہ کس بنیاد پر؟ پہلی چیز یہ تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہی چیز دہراتے رہے. اور اس دوران کیا کیا ستم نہیں کیے گئے، کیا کیا ستم نہیں کیے گئے. راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، اور کس طرح بچھائے جاتے؟ اگر سامنے پڑے ہوتے تو بندہ اٹھا لیتا ہے نا. یہ راتوں کو کیا کرتے؟ اپنے شرارتی جوانوں کو بھیجتے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے گزرنا ہے نا وہاں کھدائی کرو. اور اتنا محنت کرتے تھے، یہ اتنا محنت خدا کو پانے میں کر لیتے تو یہ ولی بن جاتے، وقت کے اعلیٰ درجہ پا لیتے. مرزا جیلمی جیسے لوگ اتنا محنت، جتنا محنت یہ اولیاء اللہ کی توہین میں کرتا ہے بدبخت،
इतना मेहनत जितना ये बदबख्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला की तौहीन में करता है, ये गुस्ताख, ये कमीना जितना तौहीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करने में मेहनत करता है, ये बदबख्त अगर थोड़ी सी मेहनत इसमें कर लेता कि दाता अली हजवेरी मुझे किससे मिला देंगे, ख्वाजा अजमेरी मुझे किससे मिला देंगे, हजरत गौसे आजम मुझे किससे मिला देंगे, तो ये कब का अल्लाह का वली बन चुका होता, ये दर बदर की ठोकरें ना खाता और इन जैसे बदबख्त ना हंसने वाले पैदा करता जो दीन का मजाक उड़ाते हैं। वो बैठा हुआ है, वो देखें इसकी मुस्कुराहट है, बदबख्ती की मुस्कुराहट, बदबख्ती की मुस्कुराहट, ये बन गए हैं बदबख्त। ऐसे गुस्ताख पैदा कर रहे हैं ये लोग, ऐसे कमीने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर भी हंसा करते थे, इस तरीके से है मजाक उड़ाया करते थे। अब बदबख्त तुम जिस नकाब में भी आओगे ना, तुम्हें बेनकाब करूंगा मैं, हर बाजार के अंदर, हर चेहरे के अंदर, हर जगह के ऊपर मजाक उड़ाते हो तुम। इस तरह बदबख्त बनाया तुम्हें उसने, इस तरह का गुस्ताख बनाया तुम्हें उसने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का भी इसी तरीके से मजाक उड़ाया करते थे। ये बदबख्त लोग बजाय इस मजाक उड़ाने के दीन को सीखते, अदब को सीखते कि दीन हमें कैसे मिलेगा, मगर कुफार मक्का की उस रविश पर ये चल पड़े कि नबी को अजियत देनी है, दीन का मजाक उड़ाना है, दीन का मजाक उड़ाना। आइंदा अपनी इस हरकत से बाज आ जाना, ये मैं फिर कह रहा हूं आपको, ठीक है ना, बाज आ जाओ अपनी इस हरकत से, अदब से बैठा करो, दीन की बात सुनते हुए जाते ही नहीं निकालते हैं आगे, मजाक नहीं उड़ाते हैं। वो कोई और होंगे जो तुम्हारे इस मजाक पर खामोश हो जाया करते थे, ठीक है ना। ये डॉक्टर फैज अहमद चिश्ती है, मर तो सकता है मगर तुम्हारी मजाक के सामने चुप नहीं हो सकता है। जी जी, अब जरा सुनिए, मैं उसी भी आ रहा हूं, अब उसको सुनिए जरा। ये क्या करते थे, इनका काम यही है, इनको ड्यूटी यही दी जाती है, तज़ियत दो, तकलीफ दो, मजाक उड़ाओ, ठट्ठा उड़ाओ। आका अलैहिस्सलाम के लिए क्या करते थे, रास्ते में कांटे गड़े खोद के ना, गड़े खोद के कांटे बिछाए जाते, कांटे बिछाकर ऊपर फिर मट्टी डाल दी जाती ताकि ये गुजरें और इनके पांव में कांटे चुभ जाएं, पांव में कांटे चुभे, इन्हें तकलीफ पहुंचे, क्योंकि मुनाफिकीन का अकीदा यह था कि नबी गैब नहीं जानता। अब ये फिर दंदियां निकालेगा, है? ये भी बिना बेनकाब कर दो ना थोड़ा सा। मुनाफिकीन का अकीदा यह था कि नबी गैब थोड़ी जानता है, वो तो हमारे जैसा बशर है ना, हमारे जैसा इंसान है, उसको क्या पता चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के चूंकि हबीब थे ना, अल्लाह हर एक चीज से आगाह फरमा दिया, अपने महबूब को आगाह फरमा देता। आका अलैहिस्सलाम सैडू से गुजर जाते, कभी गंद डाल देते, कभी कुछ कर देते, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक कहना नहीं छोड़ा। फिर अगली बात देखें, जो जिहाद बिल लिसान है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, हक कहना और उस पर डट जाना, हक कहना उस पर डट जाना, ये नहीं डग बगाना नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबे अबी तालिब, उसमें भी आना था ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक बाइकाट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, चंद साथी हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट कर दिया जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 साल तक शोबे अबी तालिब के अंदर बंद किया जाता है। वो वादी अगर आप में से जो दोस्त गए हैं देखी होगी, ठीक है ना, आप काबतुल्लाह जाए ना, काबतुल्लाह से जिस तरफ आका अलैहिस्सलाम का मकान है, वो जहाँ मकतबा मक्कातुल मुकरमा बना हुआ है, ये जाए विलादत थी, इसी के साथ ही आगे इस तरफ सीधा आगे जाएं तो ये 2 पहाड़ हैं, अब बीच में मकान भी बन गए, ये वादी थी, घाटी थी, इसको शोबे अबी तालिब कहते थे, यानी चारों तरफ से पहाड़ थे, दरमियान में वहां कैद कर दिया गया। और फिर पहले कुछ इजाजत थी कि कुछ आने जाने के लिए कुछ चीजें पहुंचाते, उसके बाद वो चीजें भी बंद कर दी गई। सिर्फ एक मैं मिसाल आपको देता हूं कि कितनी अजियत दी गई, सिर्फ इस बात पर यह बाइकाट किया गया कि मोहम्मद हक कहना छोड़ दो, सच कहना छोड़ दो, बातिल को बातिल कहना छोड़ दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जैसे बाद मरतबा हमारे भी कुछ भोले भाले लोग होते हैं ना, कहते हैं जी डॉक्टर साहब, मुझे भी कहते हैं डॉक्टर साहब छोड़ दें इन लोगों को, ना कहा करें जो गलत है उनको ना कहा करें। कैसे मैं रुक जाऊं,
गलत को गलत कैसे ना कहूं, हक को हक कैसे ना कहूं, या तो मुनाफिक बन जाऊं या फिर मोमिन बन जाऊं। और मोमिन का काम यह है कि वो सच को सच कहता है, झूठ को झूठ कहता है, हक को हक कहता है, बातिल को बातिल कहता है। मुनाफिक का काम होता है उसके साथ भी सलाम अलैकुम, उसके साथ भी सलाम अलैकुम, सुलह कुल्ली बन जाता है, हर एक के साथ सुलह हो गई जी। वो जी हमारा मालेदार है, जैसे हमारे एक पैगाम भी आया, हमारे दोस्तों को पैगाम भिजवाया गया जी, वो डॉक्टर साहब तो इधर से चले जाएंगे, आप और हम लोगों ने तो इधर रहना है। मैंने कहा उनको पैगाम दे दो, डॉक्टर साहब चले अगर भी जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो मुसाफिर है ना, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मेरा रिस्क अल्लाह ने मुख्तलिफ जगह पर लिख दिया है। ये बात मैंने कहा मेरा पैगाम खुला पहुंचा दो। डॉक्टर फैज अहमद से तो चला जाएगा, लेकिन अकीदा अहले सुन्नत तो नहीं जाएगा ना। अकीदा अहले सुन्नत तो मस्जिद मदनी के अंदर डंके की चोट पर बयां होता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो भी अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ यहां बकवास करेगा उसे जवाब मिलता रहेगा। या कोई मत सोचे कि डॉक्टर फैज अहमद चली जाएगा, हम तो यहां रहेंगे, चलो जो सुलह कुल्ली बन जाए, जो हम कहते रहे वो चलता रहे, ऐसा नहीं होगा। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी और फिर एक फितना और छोड़ने की कोशिश की जा रही है। चले आगे बात तो शोबे अभी तालिब से मुझे भी याद आ गया, आरे भाई ने अच्छा याद दिला दिया। एक पहले फितना छोड़ने की कोशिश की गई जब शुरू में मैं नया आया था, याद होगा आप सब दोस्तों को याद होगा जो। तो आज ये डॉक्टर जो फैज अहमद चिश्ती हैं, ये मिनहाजुल कुरान के बंदे हैं। मैंने कहा वाह जी वाह, है ठीक है ना, अच्छा बड़े मजे की बात। और फिर मैंने उसको बड़े जोर से बयान किया था, आखिरी जो प्रोग्राम था रबीउल अव्वल का, हाजी जमील कादरी रहमतुल्लाह अलैह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत सच्चे आशिक के रसूल बंदे थे, वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी मैंने कहा मैं किसी तंजीम का बंदा नहीं हूं। अब इन्हीं में से एक फितना और छोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो जी डॉक्टर फैज अहमद चिश्ती साहब जो है ना, अशरफ आसिफ जलाली के बंदे हैं, उनके ग्रुप के बंदे हैं। क्या मुझे तो बोले ना अशरफ आसिफ जलाली के ग्रुप के बंदे हो, खुदा के बंदो, कुछ खुदा का खौफ कर लो, कुछ खुदा का खौफ कर लो। जब हक बात बयान करने की ताकत नहीं है, सामने आने की जुर्रत नहीं है, तो पसे पुष्ट ऐसे फिसने और फैलाते हो, ऐसे शोशे छोड़ते हो। मेरा डॉक्टर फैज अहमद चिश्ती डंके की चोट पर कहता है कि मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। हां, अहले सुन्नत व जमात का जो भी काम करेगा वो मेरे सर का ताज है। बस अहले सुन्नत व जमात का जो भी काम करेगा वो मेरे सर का ताज है। अकायद अहले सुन्नत, इमाम अशरी, इमाम अबुल हसन मातुरीदी, अबू मंसूर मातुरीदी, इमाम अबुल हसन अशरी, और उनसे लेकर इमाम अहमद रजा कादरी अलैहिर्रहमा तक जितने अहले सुन्नत, यही आपको दर्स देता हूं ना कि उनके अकीदे पर जो भी चलेगा हम उसके साथ हैं, उनके अकीदे से जो भी हटेगा हम उसके मुखालिफ हैं, चाहे वो कोई पीर हो, चाहे कोई वो सैयद ज़ादा हो, चाहे वो कोई तंजीम हो, चाहे वो कोई हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अहले सुन्नत का जो काम करेगा। और अगले दिन एक बंदा एक और भी आ गया, उसने एक और शोशा भी छोड़ा, मुझ तक वो बात पहुंच गई, आ गए उन बंदे को लेकर मेरे पास है, कहने लगे जी हमने सुना है कि आप डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के शागिर्द हैं। क्या कहा है? मुझे बोले ना डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के शागिर्द। मैंने कहा यार कुछ तो शर्म कर लिया करो ना। मैं जिन उस्तादों के पास पढ़ता रहा, अल्लामा तामद यालवी रहमतुल्लाह अलैह, 16 साल मैंने उनके पास पढ़ा। मैंने उनसे पहले पढ़ा बंदियाल में, बंदियाल से फिर हम कराची चले गए दारुल मोहम्मदिया रिजविया के अंदर, उस से वहां से छोड़कर आगे बाद में बिक्की शरीफ के अंदर अशरफ आसिफ जलाली साहब उनके पास मेरे बाद पढ़ते रहे। जो मेरे बाद पढ़ते रहे तो मैं उनका शागिर्द कैसे हो गया? समझ आई बात? के नहीं समझ आई है? मैंने कहा मैं उसका कैसे शागिर्द हो गया? कैसे कैसे लोग ये शोशे छोड़ते हैं और जोड़ते हैं, अपने अपने तौर पर बैठ कर ताल्लुक जोड़ते हैं। याद रखें ये फैज अहमद चिश्ती शायद कुछ लोग जानते नहीं है, मैं हक कहने में कभी भी डरा नहीं हूं। डॉक्टर फैज अहमद चिश्ती हक कहने में कभी डरा नहीं है, कभी मैंने समझौते नहीं किए। ये कहां से सीखा है? मैंने अपने नबी की सीरत से सीखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर जुल्म किया गया, हर सितम का किया गया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने हक छोड़ कहने से नहीं रुके, हक कहने से नहीं रुके। जरा सुनिए शोबे अबी तालिब की बात, जो जिस पर इशारा कर रहे हैं उसकी पूरी तफसील तो नहीं बयान कर, सिर्फ एक बात मैं आपको बताता हूं, कैफियत क्या हो गई थी वहां। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम की सहाबा बयान फरमाते कि हम जब बाहर निकलते थे ना तो खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, इतने
ہم شدید تکلیف میں تھے، فرماتے راتوں کو ہم نکل جاتے پہاڑی کے اوپر چڑھ کے، کیونکہ دن کو نکل نہیں سکتے، بائیکاٹ تھا کہ جو بھی مل گیا تو اس کو یا مار دیتے تھے یا اس کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ راتوں کو ہم نکلتے پہاڑیوں پر، یوں زمین پر ہاتھ مارتے، یوں زمین پر ہاتھ مارتے، ہاتھ مار مار کر ہم دیکھتے کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں چڑھ جاتی، وہ نرم ہوتی یا خشک ہوتی، ہم اٹھاتے اس کو اور اس کو کھا لیا کرتے تھے، اس کو کھا لیا کرتے۔ نہیں معلوم تھا کہ وہ چیز کیا ہے، نہیں معلوم تھا کہ وہ چیز کیا ہے۔ اتنی اذیت اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو حکم فرماتے رہے، صبر کرو، ابھی جہاد اصغر کا وقت نہیں آیا، پہلے جہاد اکبر تو سیکھ لو نا، پہلے جہاد اکبر تو سیکھ لو نا، جہاد میں نفس کرنا تو سیکھو نا، جہاد باللسان تو سیکھ لو نا، جہاد بالمال تو سیکھ لو نا۔ پھر جہاد بالمال کی باری آئی تو نبی نے سکھایا اپنی امت کو کہ ہم نے یہ جہاد کیسے کرنا ہے، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے وہ کر کر دکھایا۔ صدیق اکبر جو مکے کا سب سے بڑا تاجر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے تاجروں میں شمار ہوتے ہیں، سرداروں میں شمار ہوتے ہیں، دنیا نے دیکھا کہ گھر کا سارا مال سمیٹ کر قدم مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے۔ پوچھا گیا کس لیے لائے ہو، تو کہا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لائے ہیں تاکہ مجاہدین اسلام پر خرچ کر دیا جائے، جہاد بالمال۔ آج ہمارے اندر جہاد کے چرچے تو ہم بڑے کرتے ہیں، اس کو بدنام تو بڑا کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے جہاد اکبر کیا ہے اس کو تو سمجھیے نا، اس کو تو سمجھیے۔ اب اگلا مرحلہ کیا آیا قرآن کریم میں؟ 13 سال کے بعد جہاد بن نفس، جہاد بن مال، جہاد باللسان، یہ جہاد اکبر ہیں۔ اب 13 سال کے بعد جب آقا علیہ السلام وہاں پہنچے تو 2 سال تک سکون نہیں رہنے دیے گئے۔ صفر المظفر کے مہینے کے اندر رب کریم کی جب بار بار وہ حملے کر رہے تھے، مکہ المکرمہ سے آ کر مختلف کفار سے معاہدے کر کے، یہودیوں سے معاہدے کر کے جب آ رہے تھے، تو وہاں پر جب انہوں نے مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ہم تمہیں تہ تہ کر دیں گے، تمہیں ہم ختم کر دیں گے، تمہیں ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ جیسے آج اسرائیل امریکہ کی مدد کے اوپر دن دنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں فلسطینی مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اب مسلم حکمران کیا کر رہے ہیں وہ تو اب میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں اتنا کہہ دیتا ہوں اسرائیل کے اس نیتن یاہو کو، تو کیا تیری 100 نسلیں بھی اور آ جائیں نا، فلسطین کے مسلمانوں کا نام نہیں مٹا سکتی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ اللہ کے قرآن پاک کو آپ کے سامنے اٹھا کر عرض کر رہا ہوں، اور یہ میرے فلسطین کے مسلمان بھائی بہنیں بیٹے بچیاں، ان تک بھی میرا پیغام پہنچ بھی چکا، پہلے بھی پہنچایا میں نے، جو کچھ ہم کر سکتے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے۔ یاد رکھیں وہ وقت آنے والا ہے نیتن یاہو جب پتھر بھی کہے گا کہ یہودی یہاں چھپا ہے، پکڑو اس کو مارو۔ جو کچھ مجاہدین تیرے ساتھ کر رہے تیری نسلوں کو بھی یاد رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ بظاہر تو وہ سارے قانون ہی بھول گیا ہے نا، وہ سارے قانون تو مسلمانوں کے لیے ہے نا جی، ان کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ جب اسلام نے حکم دیا تو سنیے کیا فرمایا قرآن نے، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اے مسلمانوں اب اٹھو، اب لڑو ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان کے ساتھ لڑو، جواب دو انہیں پتا چلے کہ مسلمان کی قوت کیا ہوتی ہے۔ اب تک ہم نے صبر کیا تھا، اب اٹھو، تمہیں صبر کا حکم دیا، تم نے صبر کیا، اب اٹھو، اب کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کو حکم کیا دیا گیا؟ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اس کے باوجود کہ دشمن کے ساتھ تم لڑ رہے ہو زیادتی مت کرنا، حد سے نہ بڑھنا۔ اور وہ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ میں تھوڑا سا اشارہ کر کے، چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا، بات کو مکمل کر پھر یہیں سے شروع کریں گے، آغاز کریں گے کہ اسلامی جہاد کا فلسفہ کیا ہے، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر عمل کیا، عمر فاروق نے اور دیگر خلفاء نے بھی عمل کیا، اور بعد کے مسلمان حکمرانوں نے عمل کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جب تم جنگ لڑ رہے ہو تو کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی مریض کو قتل، بیمار کو قتل نہ کرنا، کسی کا کلیسا عبادت گاہ ہو، گرجا ہو، اس کو مت گرانا، اس کے اندر اگر کوئی عبادت کر رہا ہو تو اے مسلمانوں تم اس کو قتل
نہ کرنا، یہ باقاعدہ وصیت کر کے ان کو نصیحت کر کے بھیجا جاتا تھا۔ اور اتنے صدیوں گزرنے کے بعد بھی، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک بھی عرض کیا تھا، آج بھی زندہ مثال موجود ہے۔ امریکہ اور اسرائیل درندے بن کر دنیا کو جب رونتے ہیں، اور جو فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم کرے، ہسپتالوں پر بمبارمنٹ کر رہے ہیں، مریض مر رہے ہیں، ڈاکٹر مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، آبادی پر ظلم ہو رہا ہے، آبادیوں کو برباد کیا جا رہا ہے، وہی مسلم مجاہدین جب حملہ کرتے تو دیکھ کر کرتے کہ کوئی ناجائز نہ مارا جائے، غلط کسی پر حملہ نہ ہو جائے۔ اگر کوئی عورتیں گرفتار کر لیتے ہیں، وہ گرفتار ہو جاتی ہیں، کسی کیمپ کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں فوجیوں کے ساتھ، ان کو پکڑتے ہیں تو چادر پہنا کر لے جاتے ہیں، عزت سے بٹاتے ہیں، انہیں باقاعدہ چائے پلاتے ہیں، انہیں ناشتہ دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا جہاد ہے، وہ تیری امریکہ کی دہشت گردی ہے جو تم دہشت گردی اسلام پر تھوپنا چاہتے ہو۔ اسلام دہشت گردی کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام اس فتنے اور اس دہشت گردی کو مٹانا چاہتا ہے جو امریکہ اور اسرائیل پھیلا رہے ہیں۔ اسلام تو مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے جہاد کا حکم دیتا ہے۔ اس پر گفتگو مزید ہماری ہوگی یہیں سے، اس آیت سے ہم شروع کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اے رب کریم ہمیں اسلامی احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔